دنیا بھر سے 10 لاکھ مسلمان حج کر رہے ہیں۔ 2 سال تک کورونا کی وبا کی پابندیوں کی وجہ سے حج مٹھی بھر لوگوں کو ہی نصیب ہو سکا تھا، لیکن اس سال رب کعبہ نے ایک بڑی تعداد کو یہ شرف بخشا ہے۔ 8,50,000 لوگ سعودی عرب سے باہر سے حج کرنے آئے ہیں اور 1,50,000 لوگ سعودی عرب کے اندرون سے ہی مناسک حج کی ادائیگی میں مشغول ہیں۔ آج یہ تفصیل کہ اس حج کی جو شروع ہو چکا ہے، سعودی حکومت نے کیا تیاریاں کی ہیں۔ آج جمعرات کا دن اور جولائی کی 7 تاریخ ہے۔ عرب دیش کے سننے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ قبل اس کے کہ میں حج کی تفصیلات بتاؤں، یہ ایک بڑی خبر۔ بھارت کے وزیر خارجہ سبرامنیم جے شنکر نے اپنے سعودی کاؤنٹر پارٹ شہزادہ فیصل بن فرحان سے انڈونیشیا کے جزیرہ بالی میں G20 کے فارن منسٹرز کے ایک اجلاس کے موقع پر ملاقات کی اور 2 طرفہ دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ سعودی نیوز ایجنسی SPA کے مطابق جمعرات کو بھارتی اور سعودی وزرائے خارجہ نے اس بات پر ڈسکشن کیا کہ کس طرح دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو باہمی مفاد کے لیے بڑھایا جائے اور اسٹیبلٹی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کی جائے۔ حالیہ برسوں میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں اضافہ ہوا تھا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے 2019 میں بھارت کا دورہ کیا تھا۔ اس سے قبل بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے اپریل 2016 اور اکتوبر 2019 میں 2 بار سعودی عرب گئے تھے، لیکن بھارت میں اسلاموفوبیا کے بڑھتے ہوئے واقعات کی وجہ سے دنیا کی نظریں دونوں ملکوں کے بلکہ خلیج کے تمام ملکوں کے ساتھ تعلقات پر لگی ہوئی ہیں۔ اس سال مئی میں سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے سبرامنیم جے شنکر سے ملاقات کی تھی۔ آج سعودی نیوز ایجنسی نے جو تصویر جاری کی ہے اس میں بالی میں بھارتی وزیر خارجہ کو سعودی وزیر خارجہ کے سامنے ہاتھ جوڑے دکھایا گیا ہے۔ بھارت میں اذانت رسول کے واقعے اور عرب اور مسلم دنیا کے شدید رد عمل کے بعد ان دونوں منسٹرز کے درمیان یہ پہلی ملاقات ہے۔ سعودی عرب بھارت کا 4تھا سب سے بڑا بزنس پارٹنر ہے۔ بھارت جو پٹرول امپورٹ کرتا ہے اس میں سے 18% اکیلے سعودی عرب سے خریدتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ سعودی عرب ہی 30% لیکوفائڈ گیس اسے فراہم کرتا ہے۔ بھارت نے 2021 میں سعودی عرب کو $6.24 بلین کا سامان بیچا تھا، جو 2020 کے مقابلے 12.18% زیادہ تھا۔ بھارت کے کل فارن ٹریڈ کا 4.23% حصہ سعودی عرب کے ساتھ ہے۔ قبل اس کے کہ میں اس سال ہونے والے حج کی تفصیل بیان کروں، اگر آپ نے اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے فوراً سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو عرب دنیا کی خبریں، کمنٹریز اور انالائسس وقت پر ملتی رہیں۔ 2 سال تک ایسا رہا کہ حج آیا اور چلا بھی گیا۔ صرف چند ہزار لوگوں نے کورونا کی پابندیوں کے درمیان اندرون سعودی عرب سے حج کیا، لیکن اس سال خدائے بزرگ و برتر نے جو بڑا رحمان و رحیم ہے 10 لاکھ لوگوں کو مہمان بنایا ہے۔ غیر معمولی انتظامات کے تحت پوری دنیا سے 8,50,000 مسلمان فریضہ حج ادا کرنے پہنچے ہیں اور انہیں مقامی 1,50,000 مسلمانوں کا ساتھ ملا ہے۔ لبیک اللہم لبیک کی صدا ہر طرف گونج رہی ہے۔ اس روح پرور منظر میں ان لاکھوں مسلمانوں کا جوش و جذبہ قابل دید ہے۔ یہ منظر گزشتہ سال نصیب نہیں ہو سکا تھا۔ صرف 60,000 مسلمان، وہ بھی سعودی عرب کے اندرون سے ہی حج کرنے آ سکے تھے۔
2020 میں بھی 10 لاکھ لوگ ہی حج کر سکے تھے۔ اس سال حاجیوں کی خدمت اور فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے جو انتظامات سعودی حکومت نے کیے ہیں اسے اب تک کی سب سے بڑی تیاری بتایا جا رہا ہے۔ 10,000 افراد پر مشتمل حکومت کا عملہ حکومت کی ہدایت اور منصوبے کے مطابق حاجیوں کی خدمت پر مامور ہے تاکہ فریضہ حج بغیر کسی دشواری کے مکمل ہو سکے۔ سعودی عرب میں 144 گیٹس حاجیوں کے قافلے کے استقبال کے لیے بنائے گئے ہیں۔ حرم مکی میں مطاف صرف حجاج کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے۔ اس کے اطراف میں اور حرم مکی کی دونوں منزل اور گراؤنڈ فلور پر بھی طواف کے لیے مخصوص ہیں۔ حرمین کے امور کے محکمے کے سربراہ شیخ عبد الرحمن السدیس نے صحافیوں کو بتایا کہ اس سال حج کی تیاریوں میں جدید ترین ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے جس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یا AI شامل ہے۔ حاجیوں کو اسمارٹ کارڈز دیے گئے ہیں جس میں ان کی تمام شخصی صحت اور رہائش کی تمام تفصیلات موجود ہیں۔ کعبہ حجر اسود کے ورچوئل مشاہدے کے لیے 3D چشمے بھی دستیاب ہیں۔ سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات ہیں۔ حج کے متعلق قوانین اور احکامات کی مخالفت کرنے والے ٹور آپریٹرز کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے اور غیر قانونی طریقے سے حج کرنے کی کوشش کرنے والے افراد کو پکڑا گیا ہے۔ اسی طرح غیر قانونی طریقے سے حاجیوں کو ٹرانسپورٹ کرنے والوں کو بھی پکڑا جا رہا ہے جو لوگوں کو غیر قانونی طریقے سے مکے میں داخل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ جو بھی غیر قانونی طریقے سے مناسک حج کی ادائیگی کی کوشش کرے گا اور اس میں مدد کرے گا اسے 10,000 ریال سے 50,000 ریال تک جرمانہ اور 6 مہینے تک قید ہو سکتی ہے۔ اس سال خلیج کے ملکوں میں سے کویت سے 5,600 کے قریب حاجی پہنچے ہیں۔ کورونا سے قبل کویت سے 8,000 افراد نے حج کیا تھا۔ بحرین سے اس سال 2,094 حاجی پہنچے ہیں۔ 2019 میں وہاں سے 4,500 لوگوں نے حج کیا تھا۔ عمان سے 8,334 لوگ حج کرنے آئے ہیں۔ 2019 میں 14,000 لوگ حج کرنے آئے تھے۔ امارات یعنی UAE سے اس سال 2,820 لوگ حج کر رہے ہیں۔ 2019 میں 6,228 افراد حج کے لیے آئے تھے۔ سعودی عرب سے اس سال 1,50,000 لوگ حج کر رہے ہیں۔ 2019 میں 6,12,000 سے زیادہ لوگوں نے سعودی عرب سے حج کیا تھا۔ اس سال تمام حاجیوں میں 15% سعودی عرب کے اندر سے ہیں اور 85% باہر سے۔ خلیج یعنی گلف کے ملکوں سے حج کرنے والوں کی کل تعداد 18,874 ہے۔ 6 جولائی سے مناسک حج کی ادائیگی شروع ہو چکی ہے۔ حاجیوں نے طواف قدوم کیا اور اس کے بعد جمعرات یعنی 7 جولائی کو منا گئے اور اب ان کا اگلا پڑاؤ عرفات ہے۔ اس سال ایک خاص بات یہ ہے کہ عورتیں بغیر کسی محرم کے حج ادا کر رہی ہیں۔ گزشتہ سال یعنی 2021 میں ہی سعودی عرب کی حج منسٹری نے اس کی اجازت دے دی تھی۔ اس سے قبل عورتوں کے لیے لازمی شرط تھی کہ 45 سال سے کم عمر کی عورتوں کے ساتھ ان کا کوئی محرم یا گارجین یا ولی الامر ہونا چاہیے۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں۔ خدا حافظ۔